بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن انسان نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ اس دنیا کو اللہ پاک نے پیار اور محبت میں لوگوں کو تقسیم کیا، اپنے اپنے قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کی ایک پہچان رہے. لیکن محبت اور پیار کا رشتہ انسانیت کا رشتہ کہلایا. لیکن آج انسان ایک دوسرے سے نیگیٹو وائبز لے رہا ہے، ایک دوسرے سے متنفر دکھائی دے رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خاص کر کے اسپیشلی میں اگر بات کروں اس وقت کے پاکستان کے حالات کی، تو بہت زیادہ لوگ اسٹریس میں نظر آتے ہیں. اسٹریس کی بیسک وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ پاک کا جو نظام ہے وہ محبت اور پیار کے ساتھ منسلک ہے. یہ ٹوٹل اللہ پاک نے جو نظام بنایا، یہ دنیا کا جو نظام ہے، اس کے اوپر پوری دنیا سے امت مسلمہ نہیں، پوری امت کے ساتھ ساتھ پوری عالم کے ساتھ محبت کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اپنا نائب بنا کے بھیجا. لیکن ہم یہ متنفر اور نفرت کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں لا آف اٹریکشن کیا ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہم لا آف اٹریکشن سے ایک دوسرے کی طرف کس طرح سے راغب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے وائبز کیسے آتی ہیں، چاہے وہ نیگیٹو ہوں چاہے پازیٹیوز ہوں. اگر ہم پازیٹیو وائب کسی سے لیتے ہیں تو ہمارا کیا ریلیشن اس کے ساتھ بلڈ اپ ہوتا ہے، کس طرح سے ہمارے لنکس بنتے ہیں، اور نیگیٹو وائبز اگر آتی ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے فیل کرتے ہیں. آج اس کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ آج ایک انٹرنیشنل اسپیکر میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جو کہ بزنس لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ہیومن سائنسز میں بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے ہیں. ان سے یہ بھی پتہ کریں گے کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کس طرح سے دنیا کے اندر کیسے کتنے لوگ ہیں جو ہیومن سائنسز کے اوپر ڈاکٹریٹ کرتے ہیں. میری مراد جناب ڈاکٹر کاشف حیات صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سب بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے، اور پاکستان جیسے ہی آپ آئے تو آپ نے اپنے مصروفیات میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمیں بھی عنایت فرمایا. سو نائس آف یو کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور بلایا. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اللہ پاک نے یہ جو میں نے جس طرح سے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، تو ہم آپس میں نفرتیں کیسے بانٹنا شروع ہو گئے؟ لا آف اٹریکشن بیسکلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا ڈیپ ٹاپک ہے. بیسکلی عام طور پہ اس کو بہت کم میرا خیال ہے ٹچ کیا جاتا ہے، اور جو ٹچ بھی کیا جاتا ہے اس کو میرا خیال ہے کہ لوگ بہت کم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل سکتے ہیں. کبھی کبھی جب ہم لا آف اٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ شاید یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم ہر چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے کہا انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے. بالکل ایسے ہی. انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کو کہا جاتا ہے ہیومن بینگ. یس. ہم لائن بینگ نہیں کہتے، ہم ٹائیگر بینگ نہیں کہتے، ہم ڈولفن بینگ نہیں کہتے، ہیومن بینگ. تو ہمیں جو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے، فرسٹ آف آل پہلے تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا میں واقعی انسان بن سکا ہوں ابھی تک، یا انسان نہیں بن سکا؟ تو دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ وی آر ہیومن بینگس، ہم انسان ہیں، تو وی آر بورن ود ڈفرینٹ کائنڈ آف ایٹریبیوٹس. ہمارے اندر پلانٹک سول بھی موجود ہے جو ہماری گروتھ میں ہیلپ کرتی ہے. ہمارے اندر جو ہے وہ اینیملسٹک سول بھی موجود ہے جو ہمارے 5 سینسز پہ چلتی ہے. تمام وہی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں ایک جانور میں ہوتی ہے. صحیح. ہمارے 5 سینسز کام کر رہے ہیں جانور کے بھی، سینگ، اسمیل، ٹیسٹ، ٹچ، ہیئرنگ، 5 سینسز. جانور اسی کے اوپر چلتے ہیں. پلس ریپروڈکشن. پلس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹیریٹوریل، ان کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے کہ جی یہ میری جگہ ہے، میرا اس پہ قبضہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اینیملسٹک سول کا ایک حصہ ہوتی ہیں جو جانوروں میں تو بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور انسان میں بھی پائی جاتی ہیں. انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میں انسان تک کیسے پہنچتا ہوں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہائر فیکلٹیز دی ہیں، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، انٹلیکٹ دیا ہے، اس کو امیجنیشن دی ہے، اس کو ول پاور دی ہے، اس کو جو انٹیوشن دی ہے، وہ ان چیزوں کے اوپر کام کرتا ہے، اسٹرانگ میموری دی ہے، تو وہ انسان بنتا ہے. کبھی کوئی آپ نے سنا کہ کسی بندر نے کبھی پلان کیا ہو کہ جی میرا یہ نیکسٹ ایئر کا پلان ہے کہ جی میں نے کوئی راکٹ بنانا ہے، گاڑی بنانی ہے، یا اگر ہوگا بھی تو ہمیں تو نہیں بتائے گا نا. اب وہ بتاتا نہیں ہو، کرتا بھی نظر نہیں آتا. لیکن یہ انسان ہی ہے جو سوچتا ہے، جو چاند پہ جانے کا تو چلا جاتا ہے، مارس کی پلاننگ کرتا ہے تو وہاں پہ چلا جاتا ہے. تو یہ کیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ ایک تو مٹیریل ترقی کی بات ہو رہی ہے. تو فرسٹ آف آل اگر ہم یہ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے اندر جو سول ہے، ہمیں انسان بنایا گیا ہے، ہم کو اشرف المخلوق کس وجہ سے بنایا گیا ہے، تو ہماری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم سے اوپر جن کو رکھا گیا،
فرشتوں کو رکھا گیا, فرشتوں کو لیکن صلاحیت نہیں دی گئی, ان کا صرف ایک ہی کام, صرف ایک آرڈر دے دیا اور اسی آرڈر کے اوپر چلتے رہیں گے, وہ اس کے اوپر چلتے رہیں گے. عبادت ہے تو صرف عبادت کرتے رہیں گے. جب ہم کو مکسچر پیدا کیا ایز اے ہیومن تو ہمارے فرشتوں کی صفات بھی. اچھا کاشف صاحب, اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آپ نے کہا فرشتوں کا, تو فرشتوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی؟ فرشتوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, لیکن ان کے پاس اختیار لمیٹڈ ہے. ان کے پاس اختیار یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کر لیں. جیسے ہمارے پاس فری ول ہے, فرشتے کے پاس فری ول نہیں ہے. اوکے, وہ سمجھ تو سکتا ہے, آرڈر کو فالو کرتا ہے, سمجھ کے ہی کرتا ہے, بغیر سمجھے تو فرشتہ بھی نہیں کرے گا. صحیح. تو انسان کے پاس لیکن جب شیطان نے سجدہ کرنے سے منع کیا تو اس کا مطلب اس نے حکم عدولی کی. جی, شیطان جن تھا اور جن کے پاس نفس ہوتا ہے. اوکے, تو انسان کے پاس بھی نفس ہوتا ہے. اب ہم اس اگر ڈسکشن میں جائیں گے تو ہم نفس کی بات کرتے ہیں. چلیں اب نفس پہ ہم آتے ہیں, تو پہلے ایک بڑی زبردست میرے پاس ایک حدیث قدسی ہے, من عرف نفسا فقط عرف ربا. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. دس واز ون آف دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار می, کہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ اس سے مقصد کیا ہے, اپنے نفس کو پہچانیں گے تو اپنے رب کو پہچانیں گے. تو نفس کو پہچاننے سے پہلے میں یہ تو پہچانوں میں خود بنا ہوا کس چیز سے ہوں, میں ہوں کیا. کیا آیا میں یہ ہاتھ ہوں, یہ میں چہرہ ہوں. میں کہتا ہوں میرا ہاتھ, میرا پیر, میرا چہرہ, میں کون ہے جس کی یہ ملکیت ہے. تو پہلے میں نے جب یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا شروع کیا تو میری سمجھ میں آنا شروع ہو گئی بات کہ بھائی پہلے اپنے کمپوزیشن کو سمجھو, کس چیز سے بنے ہوئے تم. تو انسان جو ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بنے ہوئے ہیں, ایک ہماری فزیکل باڈی ہے, صحیح, جس کو ہم مٹیریل باڈی کہتے ہیں, اور ایک ہماری اسپریچول باڈی ہے, اوکے, جو اسپرٹ سے بنی ہوئی ہے. تو ان دونوں کے کمبینیشن سے ہم چل رہے ہیں. اب میں آپ کو آج وہ ایک چیز ایسی بتاتا ہوں جو بہت سارے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ شاید آپ کو نہ بتائیں. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. ہمارے جسم کے اندر جو ہیں وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ بیسکلی سیلز ہیں, اوکے, ایٹمز ہیں, الیکٹرانز ہیں. اگر فردر بریک کرتے رہیں, لیکن لیٹ سے ہماری باڈی بنی ہے مسل سے, اس کو فردر بریک کرتے ہیں آپ تو ٹیشوز پہ پہنچتے ہیں, ٹیشوز کو فردر بریک کرتے ہیں تو آپ کے پاس سیلز آ جاتے ہیں. صحیح. ایوری سیل ان آور باڈی از لائک اے بیٹری. اوکے, بیٹری کے اندر جیسے کہ پلس اور مائنس چارج ہوتا ہے, ہمارے ہر سیل کے اندر ایک پلس چارج ہے وچ از آؤٹ سائڈ, اور ایک مائنس چارج ہے جو کہ اندر ہے. صحیح. اور یہ ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی 1.4 وولٹس کا. اور ہماری ہیومن باڈی میں اپروکسیمیٹلی 50 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں. اوکے, اب آپ 50 ٹریلین سیلز کو اگر 1.4 وولٹ سے ملٹیپلائی کریں تو اٹ بیکمز 700 ٹریلین وولٹس. تو بظاہر جو آپ کو ایک انسان چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے, یہ چلتا پھرتا انسان کوئی ایسا نہیں ہے گوشت اور ہڈیاں. وی ہیو گاٹ اے لاٹ آف انرجی ان اس. تو یہ انرجی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ کس لیے دی ہے, یہ ہمارے پاس اس کا کیا فنکشن ہے, یہ ہم ضائع کر تو نہیں رہے. اچھا یہ بات ہے ارلی 19 سینچری کی اور ارلی 20 سینچریز کی, جبکہ ایک رشین ریڈیوگرافر جو کہ ایکس ریز وغیرہ کرتے ہیں, انہوں نے بائی چانس ایک ایسا فوٹوگراف نکالا, ان کا نام تھا سرلین کرلین سم تھنگ لائک دیٹ, کرلین, ہی واز اے رشین فیلو, وہ اور اس کی وائف نے. تو انہوں نے ایک تصویر کھینچی ہیومن باڈی کی, تو انہوں نے دیکھا کہ انسان کی باڈی تو مسلسل وائبریشن میں. اچھا, اس سے تو ریڈیشنز نکل رہی ہیں, تو یہ تو اسٹیگننٹ نہیں ہے. ایسا کون سا مطلب فنکشن اندر سسٹم لگا ہوا ہے جو اس کو وائبریٹ پہ رکھا ہوا ہے اس نے؟ ایگزیکٹلی. تو آپ مسلسل اگر دیکھیں تو اب تو خیر یہ چیز اوبویس ہو گئی کہ ہمارے اندر ظاہر سی بات ہے, اس کو اور سمپلیفائی کرتا ہوں میں, مے بی اٹس اے بٹ کمپلیکس ڈسکشن بٹ آئی وانٹ ٹو گو ڈیپر. جس کو تھوڑی بہت بھی سائنس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ سمجھ جائے گا کہ اگر آپ فردر بریک کرتے ہیں انسان کے سیلس کو تو آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ بیسکلی آپ ایٹمس پہ پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایٹمس کو فردر بریک کرتے ہیں تو نیوکلیس پہ پہنچ جاتے ہیں, نیوکلیس کو فردر بریک کرتے ہیں تو پروٹونس, نیوٹرونس اینڈ الیکٹرانس آؤٹ سائڈ. جب آپ نیوکلیس کو بریک کرتے ہیں, بیسک فارمولہ ہے, جب آپ اس کو بریک کرتے ہیں فائنلی پروٹونس کو, آپ کوارکس مل جاتے ہیں آپ کو, اینڈ کوارکس کے بعد دے سی نتھنگ بٹ انرجی. سو ویئر از میٹر؟ اوکے, سو ایوری تھنگ از انرجی, ہر چیز انرجی ہے. میں آپ کو ایک اور بڑی سمپل سی بات بتاتا ہوں. ایک اپروکسیمیٹ جو ڈسٹینس ہے, یعنی اسی پروپورشن میں اگر ایک نیوکلیس اور الیکٹران جو اس کے گرد گھوم رہا ہے اس کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ تقریباً کتنا گیپ آپ کے حساب سے؟ اگر اسی پروپورشن کو میں کہتا ہوں, سمجھیں کہ جو نیوکلیس ہے اٹس لائک اے ٹینس بال.
اوکے اس کے اٹس لائک اے فٹ بال لیٹ سے, ٹھیک ہے, فٹ بال کا سائز. اس کے گرد الیکٹران کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے میں نے کہا ٹینس بال چھوٹی ہے, وہ الیکٹران ہے, وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کتنا بڑا گیپ ہوگا اسی پروپورشن کے حساب سے؟ نو آئیڈیا. اوکے, نو آئیڈیا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اٹس جو سائنٹسٹ نے کیلکولیٹ کیا اس پروپورشن میں اٹس 2 کلومیٹر. اوکے, یعنی اگر فٹ بال کا سائز کا نیوکلیس ہے اور اس کے گرد الیکٹران ٹینس بال کی طرح گھوم رہے ہیں تو جو درمیان کا گیپ ہے وہ 2 کلومیٹر ہے. یہ ہماری باڈی کے اندر, ہماری باڈی کو آپ تو مائکرو لیول پہ لے جائیں گے نا, اس پروپورشن سے بڑھائیں گے تو اتنا گیپ ہے. تو ہمارے اندر بھی چھوٹے 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 نیوکلیس ہیں اور ان کے اندر پوری دنیا آباد ہے. پوری دنیا آباد ہے. اب وہ جو گیپ ہیں, تو اگر آپ اتنا بڑا گیپ 2 کلومیٹر دیکھ رہے ہیں تو بیچ میں کیا ایمٹی اسپیسز, نتھنگ ایلس. تو انرجی ہے, میٹر تو نظر ہی نہیں آ رہا ہم کو. وی آر فل آف انرجی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم ہے ہمارا اور ہم مادہ وہ ہیں, تو ہم بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نور سے پیدا کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میٹر بہت لمیٹڈ ہے ہمارے اندر. آج کی سائنس ہم کو بہت کچھ سکھا رہی ہے, ریسرچ بیس بتا رہا ہوں یہ آپ کو میں ساری باتیں, کہ ہم اپنی سوچ سے خود بہت ساری چیزیں کریٹ کرتے ہیں. صحیح. ہم اپنے لیے بہتری بھی کریٹ کرتے ہیں, ہم اپنے لیے خرابی بھی کریٹ کرتے ہیں, خود ہی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جتنی انرجی میں نے آپ کو بتائی 700 ٹریلین وولٹس جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے, یعنی یہ انرجی اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اندر ہی سیلف کمبسٹ کرنا ہو, خود جلنا ہو, تو اگر سارا فوکس کریں تو شاید خود ہی آگ لگ جائے اندر انسان کے. اور یہ آگ انسان کب لگاتا ہے اپنے اندر؟ جب اس کے اندر کوئی شدت خواہش پیدا ہوتی ہے کسی چیز کی. اوکے, یہ میں نے آپ کو مطلب ان کو جب اجاگر کرتا ہے تو وہ پھر اپنا کام سٹارٹ کر دیتا ہے. احسنت, جب اس کو اجاگر کرتا ہے تو اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اچھا قاسم صاحب, یہ جو نیگیٹو وائبز آتی ہیں کسی دوسرے بندے کو دیکھ کے یا پازیٹیو وائبز آتی ہیں, اس کا کیا ریفلیکشن ہوتا ہے؟ اس کا بہت ہی ونس اگین پہلی چیز تو ہماری اگر یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ہم انرجی ہیں, اور انرجیز جو ہے وہ ٹریول کس سے کرتی ہے؟ ان دا فارم آف ویوز. کوئی بھی انرجی ہے وہ ویوز کی فارم میں ہی ٹریول کرے گی, اور ویوز کی فریکوینسیز ہوتی ہیں, ہائی فریکوینسیز, لو فریکوینسیز, ڈفرنٹ کائنڈ آف ملٹیپل انفائنائٹ فریکوینسیز. جس ہم اوشن میں رہ رہے ہیں, اکارڈنگ ٹو کوانٹم فزکس وی لیو ان این اوشن آف ویوز, particles which are God particles, intelligent particles. اس کو فیلڈ بھی کہتے ہیں, کوانٹم فیلڈ, کوانٹم فزکس کی زبان میں. صحیح. جب ہم اس قسم کی لائف جی رہے ہیں جس کے اندر ہماری جو سوچ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. کیونکہ اب آپ نے وائبس کی کیونکہ بات کی اور اس کی ہے, تو میں آپ کو دوبارہ اس پوائنٹ پہ لے کے جاتا ہوں کہ جب ہماری کوئی سوچ ہوتی ہے, جو انٹینشن ہوتی ہے, وہ بھی کیری کرتی ہے چارج. اوکے. اور وہ ہوتا ہے الیکٹرک چارج. اوکے. اور ویری انٹرسٹنگ فار یو, اس کو دین سے ریلیٹ کرتے ہیں. جو ہمارا دل کی جو دھڑکن ہے, جو قلب ہے ہمارا, وہ جب انوالو ہوتا ہے ایموشنلی, تو اس سے جو ویوز نکلتی ہیں وہ نکلتی ہیں ود میگنیٹک چارج. اوکے. جب کبھی آپ کی انٹینشن بالکل کلیئر ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں, اور آپ ایموشنلی اس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں, تو آپ کے دماغ سے جو ویوز نکل رہی ہیں اور جو دل سے نکل رہی ہیں وہ ایک کوہیرنٹ ویوز نکلتی ہیں, یعنی دونوں میچ کر رہی ہوتی ہیں, ٹربیولنس نہیں ہوتی. تو آپ کے ساتھ جو یہ ویوز نکلتی ہیں یہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ آپ کی انٹینشن کلیئر ہوتی ہے. اوکے. اور میگنیٹک جو ویوز نکل رہی ہیں وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اس ریالٹی کو جو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں. تو جسٹ ٹو گیو یو این آنسر, جب آپ نے مجھ سے بولا کہ لا آف اٹریکشن کیا ہے, تو لا آف اٹریکشن لائک اٹریکٹس لائک. دس از فرسٹ تھنگ. جیسا آپ سوچتے ہیں وہ آپ اٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا سوچتے ہیں, برا سوچتے ہیں, وہ آپ اٹریکٹ کرتے ہیں. کاشف صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین, بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور بیسک انسان کے بارے میں آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لا آف اٹریکشن بیسکلی ہے کیا, کس طرح سے وائبز آتی ہیں, چاہے اس کو نیگیٹو وائبز کا نام دیا جائے چاہے پازیٹیو وائبز کا نام دیا جائے. تو یہ بیسکلی اس کے پیچھے کیا پورا سسٹم کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. جس طرح سے ہم ایک گاڑی کو چلا رہے ہوتے ہیں, اگر تو اس میں پیٹرول کی یا ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس طرح سے انسان کی باڈی کو چلانے کے لیے جو پیچھے الیکٹران, پروٹون, نیوٹران جن کی بات کی ڈاکٹر کاشف حیات صاحب نے, وہ کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر مجھے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, بریک پہ چلتے ہیں. بریک سے جب لوٹ کے آئیں گے تو یہاں سے اسٹارٹ لیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے بات ہو رہی لا آف اٹریکشن کی, انسان کی باڈی اگر میں اپنے حساب سے سوچتا ہوں تو انسان کی باڈی 2 چیزوں سے بنی ہے. ایک مٹی کا لوتھڑا اور ایک اس کے اندر جو روح
ڈالی گئی اوپر سے. ہم اس چیز کی جب ہم اس کی آبیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس مٹی کے لوتھڑے کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی صرف وہی چیز کھلا سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں جو اس زمین سے نکلی ہوگی, جو اس مٹی سے نکلی ہوگی. تو ہم اس مٹی کے لوتھڑے کو تو بڑا کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ گوش رہتے ہیں, کبھی اس کو کڑھائیاں کھلا رہے ہیں, کبھی اس کو جو ہے نا وہ جوسز پلا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. مطلب اس باڈی کو پالنے پوسنے میں تو ہم نے اپنا ہر کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن جو اوپر سے آسمانی روح ڈالی گئی, جس نور سے اس کی آبیاری ہونی تھی, اس کے لیے ہم نے کبھی اپنے آپ کو نہیں سوچا. تو جب تک ہم اس کی وہ آبیاری نہیں کریں گے, اگر اس کو ہم وہ نور کی خوراک نہیں دیں گے, تو وہ یقیناً ہمارے اندر کہیں نہ کہیں مر جائے گی. تو یہ باڈی تو پال پوس کے ہم نے بڑی کر لی, اور یہ 6 فٹ کے جوان, اور اس طرح سے ہم نے اس کو بڑا کر لیا. لیکن جیسے ہی وہ نورانی چیز روح اس میں سے نکل جاتی ہے, تو ڈیڈ باڈی, پھر کوئی اس سے پیار نہیں کرتا, پھر سب یہی پوچھتے ہیں ڈیڈ باڈی کب اٹھے گی, جنازہ کب اٹھے گا. تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ان دونوں کا جو ملاپ ہے یہ ہوتا کیسے, کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں؟ جس طرح سے لا آف اٹریکشن کی ڈاکٹر کاشف حیات صاحب بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنا بتا رہے ہیں, اور ہم اس کو, میرے لیے تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. ناظرین یقیناً آپ بھی اس سے لطف اندوز ہوں گے, اور اس بیسک پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ پاک نے جب انسان کو اشرف المخلوقات تو بنایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں کیا لگائی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے ہم نے بات کی, میں نے باڈی کی بات کی, آپ نے کہا کہ اس میں قلب اور جب مائنڈ ساتھ ہوئے, نیگیٹو وائبس کیا ہوتی ہیں؟ پھر آپ کا قلب اور دماغ دو الگ الگ ڈائریکشن میں چلتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر پانی کو دیکھیں تو پانی اگر اسموتھ فلو کر رہا ہے تو بڑا کام ہوتا ہے, بڑا ریلیکس ہوتا ہے. یس. اور اگر ٹربیولنس ہے تو کیسا ہوتا ہے, جھاگ اچھل رہا ہوتا ہے اس کے اندر. یس ایسے ہی. اور آپ کو کوئی چیز کلیئر نظر نہیں آتی. جتنا کام پانی ہوگا اتنا آپ کو نیچے تک کلیئر نظر آئے گا. ہماری سوچ, ہماری فکر بالکل ایسا ہی ہے. اگر یہ کوہیرنٹ نہیں ہوگی, اسموتھ نہیں ہوگی, ان پراپر اسموتھ وے میں موو نہیں کرے گی سوچ اور ہمارے عمل, تو یقیناً ٹربیولنٹ ہوگی. ٹربیولنٹ ہوگی تو ڈسٹرب مائنڈ ہوگا. صحیح. ہم نیورو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں اس کو فائٹ اور فلائٹ اسٹیٹ. جب انسان فائٹ اور فلائٹ اسٹیٹ میں آتا ہے, اس وقت سروائیول موڈ میں آ جاتا ہے. گھبراہٹ, پریشانی, غصہ, اینگر, یہ ساری چیزیں, نفرت, یہ بڑی لو وائبریشنز ہوتی ہیں. اس میں آپ کے سامنے چیزیں کلیئر نظر آنا ختم ہو جاتی ہیں. اوکے. تو آپ ٹربیولنٹ ہو جاتا ہے پانی, جھاگ بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کام ڈاؤن کر لیں, اپنی ویو لینتھ کو سلو ڈاؤن کر لیں آپ, تو آپ جس ہائی فریکوینسی بیٹا ویوز میں آپ کا دماغ ہوتا ہے, جیسے وہ سلو میں جاتا ہے تو آپ الفا برین ویوز پہ چلے جاتے ہیں, اور آپ کریٹیو اسٹیٹ میں آتے ہیں. آپ چیزیں سمجھنے لگتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں غصے کے بعد انسان کو ندامت ہی ہوتی ہے, کیونکہ غصے کے بعد اس کے سارے سوچنے کی صلاحیت رک جاتی ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں. سب سے بات اب آپ کی وہی والی بات کہ پہلے تو یہ کہ غصے کے اندر کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. مولا علی کا ایک سینگ ہے جو بہت ہی ایک سیکھنے اور سمجھنے کے لیے, جس کو میں نے میچ کیا کوانٹم فزکس کے ساتھ بھی, جو آج جتنی بھی اسٹڈیز ہے بالکل میچنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی سوچ پہ کام کرو. اوکے. کیونکہ تمہاری جو سوچ ہے وہ تمہارے الفاظ بنتے ہیں, جو تمہارے الفاظ ہیں وہ تمہارا عمل بنتا ہے, اوکے. جو تمہارا عمل ہے وہ تمہاری عادات بنتی ہیں, صحیح. اور جو تمہاری عادات ہیں وہ تمہارا کردار اور کیریکٹر, اور وہ تم ہوتے ہو, پرسنالٹی, وہ تمہیں لیڈ کرتی ہے تمہاری ڈیسٹینی تک. اوکے. اب ہماری ڈیسٹینی کیا ہے؟ ختم, آخرت, ختم, آخرت ختم, فائنل ڈیسٹینیشن. تو اس کا مطلب آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ سوچ سے. اگر سوچ صحیح نہیں ہوگی تو ڈیسٹینی اچھی کیسے ہو سکتی؟ ہو ہی نہیں سکتی. جس کا اسٹارٹ ہی اگر آپ نے صحیح نہیں لیا تو پھر ڈیسٹینیشن پہ کیسے پہنچیں گے؟ اسی وجہ سے ابھی میں نے آپ کو سائنٹیفکلی بتایا کہ آپ کی جو انٹینشن, جو نیت ہوتی ہے وہ, اور آپ کا جو قلب شامل ہوتا ہے, جو آپ کی ایموشن ہوتی ہے, صحیح, جو آپ کا بلیو ہوتا ہے, جب دونوں کوہیرنٹ ہوتی ہیں تو اچھے رزلٹ لے کر آتی ہیں. آپ کے پاس سے اچھی وائبز نکلتی ہیں. کیا ہوتا ہے جب آپ کے اندر ہی ٹربیولنس ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ کوئی آ کے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار اس کے اندر اضطرابی کیفیت نظر آ رہی ہے بندے میں, یا یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے برا محسوس ہو رہا ہے. پہلے پوائنٹ پہ آؤں گا, وی آر آل انرجیز, اور اس انرجی کو ہم ایک دوسرے کو اس طرح سے فیل کرتے ہیں. اوکے. اچھا, اب ہم کہتے ہیں انرجیز, تو ہو سکتا ہے اسلامک وے میں کوئی بولے یار, جیسے آپ نے بولا کہ ہم تو جسم ہے, گوشت اور ہڈیوں کا ایک جسم ہے, اور ہمارے اندر ایڈ ہوا ہے روح. بالکل. واٹ اف میں آپ کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو جسم بنا ہوا ہے, اٹس اے پروٹین باڈی, رائٹ, مسلس جو بنتے ہیں پروٹین سے بنتے ہیں.
پروٹین کی فارمیشن ہماری جو ہوتی ہے وہ جینس کے ذریعے ہوتی ہے, ہم جو غذا لیتے ہیں اس کے ذریعے ہوتی ہے, پروٹین باڈی بنتی ہے. تو ہمارا جسم ایک تو پروٹین سے بن کے ہماری یہ باڈی بن گئی. سیکنڈ تھنگ از واٹ از روح. روح از گیونگ واٹ, اٹس گیونگ سگنل ٹو دا باڈی. اوکے, الیکٹرک سگنلز دے رہی ہے. یس. اگر آپ ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو انسان چلنے لگے گا, بولنے لگے گا, سب کچھ کرنا شروع کر دے گا. اگر اس میں سے ایک سگنل ہٹا دیں تو کیا رہ جائے گا؟ باڈی, خالی باڈی رہ جائے گی, اور جس کو آپ نے کہا ڈیڈ باڈی کہہ دیں, فنکشن ہی نہیں ہے اس کا. اب انسان اپنے ساتھ ظلم کیا کر رہا ہے؟ اب وہ ظلم یہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنی سوچ پہ کام نہیں کرتا تو جو اس کے سگنلز بھیجتا ہے, اٹس اے ہول فنکشن. ہماری سوچ کریٹ کیسے ہوتی ہے؟ ہماری سوچ کریٹ ہوتی ہے جو چیز ہم دیکھتے ہیں, جو چیز ہم سنتے ہیں, جو چیز ہمارے گرد ہو رہی ہوتی ہے, جو ماحول ہم نے کریٹ کیا ہوتا ہے, اس سے ہم اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں. اوکے. ہم اکیلے بھی ہوں گے تو کیونکہ ہمارا کلچر, ہمارے بلیف, ہمارا بلیف سسٹم کچھ نہ کچھ سوچ ہی رہا ہوتا کسی بارے میں, کسی اس میں, اسی کے حساب سے سوچ آ رہی ہوتی ہے. اب یہ جو ہماری سوچ ہے یہ افیکٹ کہاں پہ کر رہی ہوتی ہے؟ ہماری سوچ یہ کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہے ہماری. ہمارا کانشیس مائنڈ, دیکھیے برین کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہمارا برین اس طرح زیادہ تر ایک کانشیس مائنڈ ہے, ایک سب کانشیس مائنڈ ہے, اوکے, ایک سپرا کانشیس مائنڈ بھی ہے. Now these are the terminologies which I'm using, so maybe if we go into detail there is a lot to talk. میں بہت briefly لے کے چلوں گا تاکہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے. کانشیس مائنڈ ہمارا صرف انالیٹیکل مائنڈ ہوتا ہے. ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, بات کر رہے ہیں, دوست بیٹھے ہیں, اسی کو انالائز کرتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اسی سے چیزیں نکالتے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر ہمارا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, اور وہی فیصلے ہمارے آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ دس کانشیس مائنڈ از جسٹ 10% فار یو, اس کا فنکشن 10% ہے. جو 90% مائنڈ ہے دیٹ از یور سب کانشیس مائنڈ. اچھا, جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے یہ ایک ایموشنل مائنڈ ہے, یہ انالیٹیکل نہیں ہے. اچھا, سب کانشیس مائنڈ آپ کو 24/7 کام کرتا ہے, جبکہ کانشیس مائنڈ جب آپ سوتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. اس کی برین ویوز اتنی سلو ہو جاتی ہیں کہ ڈیلٹا برین ویوز پہ جا کے وہ سو رہا ہوتا ہے. لیکن جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے, سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے, وہ 24 گھنٹے جاگتا رہتا ہے, وہ آپ کے لیے ہر قسم کا کام کرتا ہے. اصل وہ مائنڈ ہے جس کو کبھی نہ پڑھایا گیا, نہ سمجھایا گیا, نہ دکھایا گیا, اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کا دل کی دھڑکن ہو رہی ہے, آپ سانس لے رہے ہیں, آٹومیٹک فنکشن ہے آپ کے اندر کا سارا, یہ کون کر رہا ہے؟ سب کانشیس مائنڈ کے ذریعے ہو رہی ہیں چیزیں. پلس آپ نے سنا ہے کہ اچھی نیت کر کے سو, اچھی تلاوت کر کے سن کے سو, کیونکہ جو چیز کر کے سو گے اس کے اثرات تم پہ ہوں گے, تو وہ کون لے کر آئے گا اثرات؟ وہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے جو کہ کنیکٹ کرتا ہے آپ کا ہائر ریالمس کے ساتھ. صحیح. آپ بری چیزیں, بری مووی دیکھتے ہیں, برے گانے سنتے ہیں, بری, تو آپ کے خراب خواب آتے ہیں. ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. 100%. اوکے. کیونکہ آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے یہ ایک وہ زمین ہے, فرٹائل لینڈ ہے, ایگریکلچر لینڈ. یہ اپنی پاس سے کچھ نہیں کر سکتی بیچاری. جو اس کو دکھ رہا ہے, جو ماحول میں ہو رہا ہے, وہی اسی چیز کو لے کے. بالکل. آپ کو کانشیس مائنڈ سے جو بیج آپ اس میں ڈالیں گے, صحیح ہے, وہ چیز نکلنا شروع ہو جائے گی. آپ اس میں آم کا بیج ڈالیں گے تو آم نکلے گا, لیمن ڈالیں گے لیمن گرو کریں گے. لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے سب کانشیس میں, آپ تو 24 گھنٹے انالیٹیکل مائنڈ میں رہیں گے, سوچتے رہیں گے. اچھا, جس کو ہم سوچنا سمجھتے ہیں نا, یہ بھی آج سمجھنا بڑی ضروری ہے, وہ ہماری تھنکنگ ہوتی نہیں ہے, وہ آٹومیٹک تھاٹس ہوتی ہیں. اوکے. ایک انسان کے دماغ میں ایک دن میں 60 to 70,000 رینڈم تھاٹس آتی ہیں. اچھا. دے آر رینڈم. اوکے. دے آر فرام دا پاسٹ اینڈ دے آر 95%. اونلی 5% تھاٹس وی ہیو کانشیس, یعنی اویئرنیس کے ساتھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں, ہم کچھ نہیں سوچ رہے, آٹومیٹک تھاٹس آ رہی ہیں 60 to 70,000. جب آپ کوئی فیصلہ اچھا پازیٹیو قسم کا سیڈ نہیں ڈالیں گے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں, تو اس میں سے ویڈز نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. جس طرح سے مطلب بنجر زمین پڑی ہوئی ہے, کچھ نہیں تو خود ہی اس میں جو ہے نا وہ گھاس پھوس جنگلی درخت پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. سب کانشیس مائنڈ ایگزیکٹلی دا سیم. مطلب اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ اسی طرح سے ہے, پوری باڈی کے ساتھ بھی اور جو دنیا کائنات ہے اس کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. ہم بالکل نیچر کا ایک حصہ ہیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اس نیچر کی ہر چیز موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. مولانا رومی کہتے ہیں within you the whole universe exist. Yes. یعنی پورا یونیورس ہمارے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے. ہم اس کو ٹریولنگ تو اندر شروع کریں.
اچھا اب پرابلم ہمارے پاس یہ آ رہا ہے وائبس تو میرے خیال ہے میں نے آپ کو کلیئر کیا کیوں نیگیٹو پازیٹیو ہوتی ہیں کیونکہ جو آپ تھاٹس جنریٹ کر رہے ہیں نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں اس کے حساب سے ہی آپ کے عمل وہ آپ ایمٹ کرتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو الیکٹرک ویوز نکلتی ہیں جو ہماری سوچ سے نکل رہی ہیں وہ اونلی 20% ہوتی ہیں اور جو قلب سے نکلتی ہیں وہ 80% ہوتی ہیں. سو 20% کی غلط سوچ محسوس ہو جاتی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں نا دل سے نکلتی ہے تو دل کو لگتی ہے. وہ کیوں لگتی ہے؟ بیکاز یو ہیو میگنیٹک ویوز وچ یو آر ٹرانسمیٹنگ. تو جو آپ کی الیکٹرک ویوز جو برین سے نکل رہی ہیں دے آر گوئنگ اباؤٹ 20 میٹر اوے فرام یور ہیئر. سو اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں جو قلب سے نکل رہی ہیں ویوز وہ جاتی ہیں اپ ٹو 5 to 8 میٹرز اوے. اچھا تو میگنیٹک ویوز کتنی اسٹرانگ ہیں جو آپ کی برین سے انٹینشن تو کلیئر انٹینشن ہونی چاہیے آپ کی اور اگر آپ کی ایموشنز پراپر ہیں تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز آپ جو بھیج رہے ہیں یو ول اٹریکٹ کمنگ بیک ٹو لا آف اٹریکشن یو ول اٹریکٹ دا ریالٹی ان یور لائف. اچھوں کو اچھے لوگ ملتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے کہتے ہیں. جو سوچ رکھو گے وہی ملے گا. برے الفاظ بولو گے برا ہوگا کسی کا برا سوچو گے برا ہوگا. یہ ساری باتیں نہیں ہیں سائنٹیفکلی ٹوڈے ود دا ریسرچ ورک آئی ایم ٹیلنگ یو. وہ کہتے ہیں نا کہ گوشت کھانے والوں کو گوشت مل ہی جاتا ہے تو وہ اسی طرح سے تھا. اچھا اس میں قائد صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹریس کا باڈی کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے. انسان اسٹریس لیتا کیسے ہے؟ تو وہ بھی مائنڈ سے ہی اس کا ریلیشن ہے ایکسٹرنل فیکٹر کی جیسے ہم نے بات کی تھی. ڈاکٹر صاحب اسٹریس کا سارا جو کام ہے ونس اگین ہماری سوچ سے ہی شروع ہوتا ہے. مولا علی نے جب سارا ایک بیسک ہم کو پوائنٹ دے دیا کہ اپنی سوچ پہ کام کرو. نا آئی ول ایکسپلین یو کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک ہاؤ اٹ فنکشنز. جیسے ہی آپ کو کوئی تھاٹ آتی ہے اس تھاٹ کے آتے ہی آپ فوراً اس کو ایموشنلی انوالو ہوتے ہیں کیونکہ اٹ گوز انٹو یور سب کانشیس وچ از یور ایموشنل مائنڈ سب کانشیس مائنڈ. جیسے ہی وہ جاتا ہے وہ کیمیکل ریلیز کرتا ہے ہارمونز ریلیز کرتا ہے وچ گیٹس انٹو یور باڈی. جیسے ہی وہ باڈی میں جاتا ہے تو باڈی کا ایک ایک سیل جو کہ ایک بیٹری کی طرح فنکشن کرتا ہے. ہر انڈیویجول سیل ایک بیٹری ہے پورا صحیح اور وہ اپنے اندر ایک وہ آئی ہوئی کال کو ریسیو کرتا ہے. اٹس لائک اے آرگن ان اٹ سیلف. یعنی اگر آپ کا قلب ہے تو قلب کے اندر جو سیلز ہیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی جو بیٹریز ہیں وہ ایک ایک بیٹری چھوٹے چھوٹے قلب ہیں. صحیح. تو یعنی کہ جیسے میں گھر سے نکلنا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یار ٹریفک کتنا ہوگا روڈ کیسا ٹوٹا ہوا ہے. وہیں پہ میرا جو ہے نا مائنڈ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں تو لیٹ ہی پہنچوں گا ٹریفک مجھے ملے گا. تو مطلب اس کا امپیکٹ ہماری باڈی کے اوپر آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. رائٹ. تو میں آپ کو یہی بات بتا رہا تھا کہ جو سگنل اوپر سے آئے گا جو کیمیکل ریئیکشن جو کیمیکل ریلیز کرے گا آپ کی باڈی میں آپ کا ایک ایک سیل ریسیو کرے گا اور وہ جو سیل ہے آپ کا وہ اس کے حساب سے کام کرتا ہے. اچھا کیسے ہوتا ہے؟ اچھا تو مجھے پھر ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے میں واپس پلٹ کے آؤں گا آپ کی طرف. ناظرین آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت دلچسپ اور اہم ٹاپک ہے کہ اشرف المخلوقات تو ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو پہچان بھی پا رہے ہیں یا نہیں. سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے؟ ہم اگر موٹیویشن دنیا سے کہیں سے لینے جا رہے ہیں ہمارے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں ایک پوری یونیورس ہے تو ہم اس سے بھی تو سیکھیں کہ ہمارے اندر ہے کیا. یہاں پر بات کریں گے یہاں پر لوٹ کے آئیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ڈاکٹر کاشف حیات صاحب جو کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر رکھتے ہیں اسپیشلی موٹیویشن میں اور لا آف اٹریکشن کے بارے میں جس طرح سے ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز دیتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں موقع ملا اور ہم نے ان کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پکڑ لیا اپنے اسٹوڈیو میں لے کے آئے اور ہم نے آج ان سے بہت زیادہ مفید باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے یقیناً انسان کو اپنے بارے میں سمجھنے کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو کیوریسٹی ہوتی ہے کہ مجھے اپنے بارے میں بھی جاننا چاہیے. تو آج ہم اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ہم تو بولتے ہی رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا لا آف اٹریکشن بڑا آپ نے کلیئرلی ڈیٹیلز میں بتایا. انسان اپنے آپ کو جب پہچانتا ہے سیلف ایکچولائزیشن کی بات کرتے ہیں. موٹیویشن تو بہت سارے موٹیویشن اسپیکرز کو بہت سارے لیکچررز کو سنتا ہے اس سے بہت ساری چیزیں اپنے اندر لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے. خود سے موٹیویشن کیسے لے سکتا ہے؟ جیسے آپ نے پوری ساری ڈیٹیل بتائی اپنے اندر موٹیویشن کیسے پیدا کرے خود سے اپنا موٹیویٹر کیسے بنے مینٹور خود کیسے بنے؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن ایکچولی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کیونکہ یہ جو موٹیویشن کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اسی سال کی بات ہے کوئی اراؤنڈ فیبروری مارچ کی بات ہوگی. میں نیوزی لینڈ میں تھا. اوکے. تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان سے میری بات ہو رہی تھی
تو میں ان کو کچھ چیزیں بتا رہا تھا کہ ہاؤ دا برین فنکشن ورکس، کس طرح سے ہوتا ہے، آپ کی برین ویوز اوپر نیچے کیسے جاتی ہیں، اسٹریس ہارمون کیسے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اور میں اس امپریشن میں تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا ہوں، ہی از اے MBBS ڈاکٹر، تو یہ سب ان کو پتہ ہوں گی باتیں. وہ بڑے غور سے سن رہے تھے. بہت سے غور سننے کے بعد انہوں نے بولا مسٹر کاشف، یو نو واٹ، دا تھنگز واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے. اوکے. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو آرگنائز ون سیشن فار یو، سیمینار، اگر آپ کے پاس وقت ہے آپ پلیز آئیں اور ہم سارے ڈاکٹرز کو موٹیویٹ کریں. میں نے ان کو اس وقت یہ بات بولی، مجھے تھوڑا سا لگا ڈاکٹر یو نو ایوری تھنگ، کس طرح سے کنٹرول. کہتے ہیں ہر چیز جاننے کے باوجود بھی جب انسان اسٹریس میں آتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا. تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ریگولر بیسس پہ اس طرح سیشنز ہمارے ساتھ بھی ہوں. اور یہ کووڈ کے فوراً بعد، ابھی پچھلے سال کی بات ہے، اس سے نکلے تھے 2 ڈاکٹرز نے تو ڈاکٹری چھوڑ دی تھی پریشر کی وجہ سے. تو بات یہ کہ ہر انسان کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ویدر اٹس ڈاکٹر اور ایک عام انسان ہے، ہر بندے کو چاہیے ہوتی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ موٹیویشن کہاں سے لیتے ہیں اور کیسے لیتے ہیں. صحیح، یہی آپ کا سوال. بالکل ایسا ہی ہے. 2022 میں نے اپنا ریزولوشن لکھا. میں ہر سال میں اپنا ریزولوشن لکھ لیتا ہوں. دیٹس گریٹ. اور اگلا سال 2023 شروع ہونے والا تھا، تو بلکہ 2021 میں لکھا 2022 کے لیے. صحیح. تو اس ریزولوشن میں نے ایک پوائنٹ لکھا، کافی سارے پوائنٹس ہیں، اس میں سے ایک پوائنٹ تھا جس میں نے لکھا تھا کہ میں اپنی لائف میں نیگیٹیوٹی کو دور کر دوں گا. نیگیٹو لوگ چاہے کوئی بھی ہوں ان سے بھی میں تھوڑا دور ہو جاؤں گا، کنارہ کشی کر لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیگیٹو لوگ آپ کی انرجی کو ایسے سک کرتے ہیں جیسے ویکیوم کلینر. اوکے. تو نیگیٹو لوگوں کی کمپنی میں آپ بیٹھیں چاہے کوئی بھی ہو آپ، اور نیگیٹو باتیں ہو رہی ہوں، کیونکہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. 100% سارا اثر ہی صحبت کا ہوتا ہے. اوکے. تو اگر آپ کو سیلف موٹیویٹ ہونا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو اس گندے پانی سے دور ہونا پڑے گا تاکہ آپ کی طہارت قائم رہے. صحیح. اگر آپ اس کے ساتھ رہتے ہوئے کہیں گے نہیں یار میں موٹیویٹڈ رہوں، میں انہی میں رہ کے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھوں، تو پاسبل نہیں ہے. ہر شے کو یہ بھی اللہ کا نظام ہے، اٹس اے یونیورسل لا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے موت دے کے پھر ری برتھ دیتا ہے. مثال کے طور پہ خزاں آتی ہے، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر فریش پتے آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہمارے نیا جنم درخت کا نیا جنم ہوتا ہے، نئے پھل آنا شروع ہوتے ہیں. اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ والدین تھے، پچھلی جنریشن تھی، گئے، بڑے تکلیف سے گزرتے ہیں، کسی کا ماں چلا گیا، باپ، پھر آپ اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، پھر آپ آنے کے بعد پھر کام کرنا شروع کرتے ہیں اپنی نسل کے اوپر. تو یہ سلسلہ تو جاری و ساری ہے. تو ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے بھی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ جو سینگ ایک ہے نا، آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی، نو پین نو گین. 100% ایسا ہی ہے. بغیر تکلیف کے تو راحت ملنے والی نہیں ہے آپ کو. اگر آپ چاہتے ہیں صرف کمفرٹ زون میں رہے تو ممکن نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے اسٹریس سے باہر لے کر آئیں. پہلی چیز آپ اپنے دوستوں کا انتخاب اچھا کر لیں. اوکے. جو آپ پہ بلیو کرتے ہیں، جو آپ پہ رسپیکٹ کرتے ہیں، جن کا ویژن ہے، آپ اپنے سرکل کو امپروو کریں سب سے پہلے. اوکے. جن کی انرجی لیول ہمیشہ اوپر رہتا ہے، جن میں آپ بیٹھیں گے، جن پرابلمس میں رہیں گے تو آپ اس کو ایمپیتھائز کریں گے، ان کی ایموشنز کو اپنے اندر فیل کریں گے. جب فیل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا تکلیف محسوس ہوگی. اور جب یہ پرابلمس آپ کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس فلو میں بہتے چلے جاتے ہیں اور آپ بھی نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں، یا تو آپ انوائرمنٹ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو کہ آپ انوائرمنٹ کو چینج کر دیں، سب کو پوزیٹیوٹی میں لے جائیں، اس کا امپیکٹ اپنے اوپر نہ لیں، اپنا امپیکٹ وہاں چھوڑیں. ایگزیکٹلی. اب آپ بیٹھے ہیں، سارے ڈرگسٹ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے بات ہی ڈرگ کی کرنی ہے، ان کو لگتا ہے ساری دنیا ہی ڈرگ لیتی ہے. صحیح. تو وہ بھی آپ ایک دن بیٹھتے ہیں کہ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ یار موڈ ہو رہا ہے، چلو یار ہاں بھی لگا لو. لیکن اگر آپ اس سرکل میں بیٹھیں کہ جہاں بات ہی ہوتی ہے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کی، تو سنتے 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 آپ کے پاس بھی ایک وقت آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام ہونا چاہیے. تو آپ کو موٹیویٹ بھی اسی طرح سے رہنا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. میں اس چیز پہ ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو، اپنا دوست بنائیں کتاب کو. صحیح. جب آپ نے کتاب کو دوست بنا لیا تو کتاب آپ کو صرف سکھاتی ہے. صحیح. تو جب آپ کے پاس ایک ایسا دوست آ جائے جو آپ کو ہر وقت سکھا رہا ہے، آپ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اسی پہ میں آپ کو کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. ایسے ہی ہے. بالکل ایسے. اگر آپ مسلسل علم حاصل کریں گے تو پھر ہمارے پاس ایک مولا علی کی سینگ آتی ہے کہ مومن کا ہر اگلا دن پچھلے سے بہتر ہوتا ہے. بہتر کیسے ہوگا؟ when you have every day something new learning. یس. اور لرن کر کے جب آپ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس موڈ میں ہی نہیں جاتے کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو.
آپ کا انرجی لیول ہمیشہ اوپر رہتا ہے. تو لرننگ کو اپنا حصہ بنا لیں. ہر پچھلے دن سے اگلا دن آپ کا بہتر ہوگا. نہ آپ میں فرسٹریشن آئے گی, آپ کا توکل بھی بڑھے گا, آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا, اور آپ جس کو ٹچ کریں گے اس کو پازیٹیو انرجی ٹرانسفر کریں گے. اچھا قائد صاحب, اس میں تربیت کا کتنا اہم رول ہے؟ اگر گھر سے میں پیرنٹس کی بات کروں, آج تو پیرنٹس جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں شاید گوگل اماں ہو گئی ہے, کہ پہلے ماں سے, دادی سے, نانی سے ہم کہانیاں سنتے تھے پرانے زمانے کی, اور وہ ہمیں موٹیویٹ بھی کرتی تھی اور انکریجمنٹ بھی ملتی تھی. آج ہم گوگل اماں سے جب پوچھتے ہیں ایک سوال, وہ 10 جواب دے دیتی ہے, اس میں سے ہمیں پھر بائفرکیشن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آج بچوں کی جو تربیت ہم نے یوٹیوب اور یہ گیڈٹس پہ کر دی ہے, اس سے کتنا معاشرے پہ امپیکٹ آ رہا ہے؟ صدیق ڈاکٹر صاحب, when you ask me a question, it's a complete discussion. تربیت ایک اتنا ڈیپ اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگین ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ شادی سے پہلے اپنی اولاد کی لیے ماں کا سلیکشن کرو. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے ماں کا سلیکشن کیوں کرو؟ اس لڑکی سے جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا تربیت تھی, ہاں, اس کا نسب حسب دیکھو پہلے, وہ کیا تھا, وہ کس طرح سے گزری ہے, کیونکہ کل وہ آپ کی اولاد کی ماں بنے گی. بالکل. اگر وہ نہیں ہے تو آپ ایسا نہیں کہ اس سے آپ شادی نہیں کریں گے, آپ کے لیے مشکل کام ہوگا, پہلے آپ اس کی تربیت کریں گے. اولاد کی پیدائش سے پہلے اولاد کی تیاری تربیت شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. ہر عمل سے پہلے آپ کو اس کو یاد رکھ کے پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے. اب جب اولاد جب ماں کے شکم میں ہوتی ہے تو کیا کھا رہی ہے, کیا پی رہی ہے, اس کا امپیکٹ بھی آ رہا ہوتا ہے. ہم نے یہ بچپن میں تو سنی تھی باتیں کہ دیکھو بھائی تم خیال رکھو, تو اچھی تصویریں دیواروں پہ لگا لو, خوبصورت بچے لگا لو. کہتی ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے نا آپ ڈسپلے کریں اچھی اچھی خوبصورت تصویریں. Now this is all research based. It's not only تصویریں جو آپ پڑھتے ہیں, جو آپ سنتے ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں, یہ سب آپ بن رہے ہوتے ہیں. بالکل. بہت سوچ سمجھ کے انسان اپنے اوپر کام کرے. آج بڑے ہو کے بھی میں کہہ رہا ہوں, آج آپ کو مجھے بھی تربیت کی ضرورت ہے. اب ہم پیرنٹس بن گئے تو اب ہمیں زیادہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر. ڈاکٹر کاشف حیات صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی پورے لا آف اٹریکشن کو تو یقیناً 1 گھنٹے میں نہیں سمیٹ سکتے, لیکن جتنی چیدہ باتیں ہو سکیں میں نے اس میں سے بہت زیادہ لرن کیا. خاص کر کے اسپیشلی یہ جو لاسٹ پوائنٹ تھے ڈاکٹر کاشف حیات صاحب کے, کہ فیملی کی اس تربیت کا بہت زیادہ فقدان آج کے دور میں نظر آتا ہے. دیکھیں ویلیوز جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں, اور خاص کر کے اسپیشلی جب آپ گھر سے فیملی ویلیوز لے کے نکلتے ہیں تو سوسائٹی کی ویلیوز ترتیب پاتی ہیں. جب آپ 10 لوگوں میں جا کے بیٹھتے ہیں, جب کہا کہ آپ اپنی صحبت اچھی اختیار کرو, تو جب اچھی فیملیز کے لوگوں سے آپ ملو گے تو ان کی فیملی ویلیوز جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ بھی ان کو اڈاپٹ کرو گے, اور آپ کی فیملی ویلیوز کو وہ اڈاپٹ کریں گے. جب فیملی ویلیوز سے نکل کے آپ پروفیشنل پلیٹ فارم کے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر پروفیشنل ویلیوز جو ہیں وہ ترتیب پاتی ہیں. تو جب تک ہمارے معاشرے میں پیرنٹس اچھی تربیت اولاد کی نہیں کریں گے تو یقیناً وہ اولاد جو ہے وہ اپنے آپ کو سیلف ایکچولائزیشن کی بات جو کرتے ہیں, اپنے آپ کو پہچان کیسے پائے گی کہ یہ میں اشرف المخلوقات تو ہوں, میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, میں کس طرح سے پازیٹیو وائبس عوام کے لیے نکالوں گا, جو دوسرے لوگوں تک میری وائبس پہنچے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. نیگیٹیو وائبس میں میں کسی دوسرے کا دل نہ توڑوں, کسی دوسرے کے لیے درد سر نہ بن جاؤں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ معاشرے میں ہیپینس پھیلائیں, پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں. مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.